بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں رشوت جیسی لعنت کو لوگ لینے اور دینے میں ذرا بھی خوف خدا اور شرم محسوس نہیں کرتے، وہ چاہے ایک نارمل پولیس آفیسر ہو یا 16 گریڈ کا آفیسر۔ رشوت تو ایسے فخر سے لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوں۔ پاکستان کی سماجی صورتحال پر 2017 میں ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس کے مطابق پاکستان رشوت ستانی کے لحاظ سے دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں رشوت کی لعنت اور معاشرتی بگاڑ کے بارے میں۔ رشوت کے لغوی معنی ناجائز نذرانہ یا ظلم سے لی جانے والی رقم کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رشوت دراصل اس مال کو کہتے ہیں جسے ضرورت مند شخص اس شرط پر حاکم کو دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے، یا کسی ایسے شخص کو اس شرط پر دے جو حاکم سے اس کا کام کرا دے۔ اسلام جہاں حلال ذرائع سے رزق کمانے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں حرام ذرائع سے اجتناب کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رشوت ایک حرام اور ناجائز ذریعہ آمدن ہے اور اسلام حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اے انسانوں، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال کی تعریف کرتے ہوئے مولانا حفظ الرحمان سوہاروی لکھتے ہیں، ان اشیاء سے بھی احتیاط ضروری ہے جو غرور، خود نمائی، بے جا تعیش اور جابرانہ نخوت کا سبب بن کر مساوات، اخوت اور مساوات باہمی کے رشتے کو قطع کرے اور خود غرضی، ظلم اور بد اخلاقی کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ علامہ رشید رضا اپنی تفسیر المنار میں طیب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، طیب سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کے ساتھ غیر کا حق متعلق نہ ہو، پس جو شے ناحق لی گئی اور صحیح طریقے کار سے حاصل نہیں کی گئی بلکہ سود، رشوت، جوا، ظلم، غضب، دھوکہ، خیانت اور چوری جیسے ناپاک ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ طیب نہیں۔ رشوت ایک ناجائز ذریعہ آمدن ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے دوسرے آدمی کی حق تلفی بھی ہوتی ہے اور اسے اس کے حق یا عہدے سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، اور درج بالتفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی خبیث اور حرام ہے کہ دوسروں کا حق تلف کیا جائے۔ اسی ظلم کا انجام بیان کرتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، اس حال میں کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی شخص پر بہتان لگایا ہوگا اور کسی شخص کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور کسی شخص کا خون بہایا ہوگا اور کسی شخص کو مارا پیٹا ہوگا، پس اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمہ تمام قرض چکانے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہر ناجائز ذریعے سے مال کھانے سے منع کرتے ہوئے حکم دیا گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ حکام کے سامنے پیش کرو، نہ گناہ کے ساتھ جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کھاؤ۔ اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہیں کہ باطل اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس میں کسی کا مال غصب کر لینا، مثلا چوری، ڈاکہ، سود، جوا، رشوت، حرام اشیاء کی تجارت، ناجائز معاملات، جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنا وغیرہ مال حاصل کرنے کے باطل اور حرام طریقے ہیں۔ یہاں کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں بلکہ ان کا ہر قسم کا استعمال بھی حرام ہے۔ حکام کے سامنے پیش کرنے سے مراد دوسرے کے مال کی ملکیت کا جھوٹا دعویٰ لے کر حاکموں کے پاس جانا بھی ہے، اور حکام کو رشوت دے کر دوسرے کی ملکیت پر غاصبانہ قبضہ بھی۔ قرآن مجید کی طرح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حرام مال کھانے کی مذمت کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس انسان کا گوشت پوش ظلم اور سود سے بنا ہے تو اس جسم کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس بدن کو حرام کی غذا کھلا کر پالا گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ ایک حدیث میں سخت حرام کی تشریح کرتے ہوئے رشوت اور زنا کی آمدنی کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
سخت حرام آمدنی کے دو دروازے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، رشوت اور عصمت فروشی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور اس پر بھی جو رشوت کا معاملہ کرائے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی سفارش کرے اور وہ اسے کچھ ہدیہ دے اور وہ یہ قبول کرے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر آ گیا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ صرف رشوت لینا ہی جرم نہیں بلکہ رشوت دینا بھی جرم ہے، اور دونوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ نیز ان کے ساتھ رشوت کا معاملہ کروانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو اتنی واضح قرآنی ہدایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے باوجود تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے رشوت کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ فقہ اسلام نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ ظالم و جابر آدمی سے اپنی عزت و جان بچانے یا اپنا حق وصول کرنے کے لیے بس و مجبور انسان رشوت دینے پر گناہ گار نہ ہوگا، بلکہ اس کے بجائے رشوت لینے والا ظالم ہی دور گناہ میں ملوث اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ رشوت کسی معاشرے میں اس وقت جنم لیتی ہے جب وہاں عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جائے اور انسان خود غرضی اور مفاد پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ رشوت کے نتیجے میں اعلیٰ اخلاقی اقدار عدل، ایثار، رواداری، اخوت وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان میں لالچ اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہی سوچتا ہے اور دوسروں کے نقصان کی فکر نہیں کرتا۔ رشوت خور دوسرے کا نقصان کر کے صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے برعکس ہے۔ اسلامی انفرادی فائدے کے بجائے اجتماعی فائدے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے وہ سود کو حرام قرار دے کر زکوٰۃ کو عام کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے نتیجے میں پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دولت چند ہاتھوں کی لونڈی نہیں بنتی، بلکہ ایک عام آدمی بھی دولت کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام خود غرضی اور لالچ کی بجائے ایثار و قربانی کے جذبات اور عمل کو فروغ دیتا ہے۔ ایثار اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اپنے اموال میں اپنے مہاجر بھائیوں کو حصہ دیتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ جنگ یرموک میں خود تو پیاس سے شہید ہو جاتے، لیکن دوسرے مسلمانوں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے، جبکہ رشوت کے ہاتھوں ان تمام نیک جذبات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رشوت ایک حرام ذریعہ آمدن ہے، جس کے نتیجے میں نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عبادت۔ رشوت عدل کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ رشوت ظلم کی ایک بدترین شکل ہے، اور ظلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان حرام قرار دیا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف کو بیچا جائے گا وہاں مجرم دندناتے پھریں گے، معاشرے میں بے امنی پھیلے گی، مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بے باک ہو کر جرائم کا ارتکاب کریں گے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ عدالت ان کی آخری امید ہوتی ہے جہاں سے انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے، اور جب وہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا تو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بے امنی، دہشت گردی، قتل و غارت گیری اور معاشرتی بے راہ روی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اب تو چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، جائیداد کے کاغذات حاصل کرنے ہو یا بجلی گیس کا بل ٹھیک کرانا ہو، عدالت سے کسی فیصلے کی نقل حاصل کرنی ہو یا مقدمے کی اگلی تاریخ لینی ہو، کوئی فیس ادا کرنی ہو یا تنخواہ کا اجرت دستی ہو۔ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور عوام اپنا کام جلد نکلوانے کے لیے رشوت دیتے اور لیتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی قانون اور ضابطے کو نہیں مانتے، وہ سرے عام یہ گناہ کرتے ہیں اور ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اس گناہ کا ارتکاب ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ کرتے ہیں، مگر عوام کیا کریں؟ جس معاشرے میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا وہاں عوام کو مجبوراً رشوت دینا پڑتی ہے۔ رشوت جسے قانون جرم قرار دیتا ہے، لیکن اس سماج میں بدقسمتی سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رشوت نہ دینے والا قانونی طور پر مجرم ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو رشوت سے بچنے اور معاشرے کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رشوت ایک گناہ ہے اور گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ اس دنیا میں اگر نہ ملی تو آخرت میں ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا و آخرت میں اس لعنت سے اور اس کی تباہ کاریوں سے بچائے۔ آمین
یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔